یہ واقع کرتے ہیں، یہ کوشش کریں گے زرتاج گل صاحب سمندی بل پہ کیسے موو کروں؟ زرتاج گل صاحبہ موو کریں سر وہ چلے گئے سر واپس آ کے 10 جناب اسپیکر انہوں نے تو جو 1281 ارب روپے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں آپ کے پی ڈی ایل میں، یہ 80 روپے لیٹر ہے، یہ ہائی وے رابری ہے، یہ اکنامک ٹیررزم ہے، یہ اکنامک ہٹ مین کا بجٹ ہے، یہ عوام کی جو بیک ہے وہ توڑے گا، ریڑھ کی ہڈی توڑے گا اور کمر توڑ کے رکھ دے گا جناب اسپیکر۔ اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر پیج 23 پہ ٹیبل 12 اسی آپ بک میں بجٹ اینڈ بریف میں میں اسی سے بات کر رہا ہوں، ریپیٹ کرتا ہوں، آپ کا 23 پیج ٹیبل نمبر 12 یہاں پہ جناب اسپیکر آپ لوگ گیس سبسڈیز کٹ کر رہے ہیں، عوام کی بجلی مہنگی، گیس مہنگی، تیل مہنگا، ہر چیز اشیاء خورد و نوش کی چیزیں مہنگی، افراد زر خود بخود بڑھے گی۔ یہ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ انفلیشن کنٹرول کر دیں گے؟ فلوز کرنے جا رہے ہیں، جنگ افغانستان کے اوپر گولہ باری کی تیاری کر رہے ہیں، ہندوستان کے ساتھ پنگا لے رہے ہیں، ایران کے ساتھ پنگا لے رہے ہیں، چین نے پہلے جھنڈی دکھا دی۔ کون سا بجٹ؟ کیا اس کی ضرورت؟ یہ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ یہ تو صحیح اکنامک ٹیررزم ہے۔ پھر جناب اسپیکر ہم لوگ آتے ہیں کہ آپ کا یہ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگوں نے روپے کی ویلیو 275 پہ کنٹرول کی ہے، خاک کنٹرول کی ہے جناب اسپیکر۔ روپے کی قیمت اس لیے کنٹرول ہوئی ہے کیونکہ آپ نے امپورٹس روکی ہیں، آپ نے مشینری کی، را مٹیریل کی، یہ امپورٹس آپ نے روکی ہیں، آپ نے یہاں سے ٹرانسفرز جو ہیں پیسوں کی ریمیٹنسز کی اور آپ کے جو پروفٹس ہیں وہ روکا ہے، بینکس کو سکویز کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور سونے پہ سہاگا جناب اسپیکر، آج بھی ہم لوگ پریس میں دیکھ رہے تھے، یہ میرے ساتھی ابھی غور سے سنیں کہ جناب اسپیکر بینکس پہ منافع جو ہے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگے گا۔ خدا کا واسطہ ہے جناب اسپیکر، بینک سے اس وقت آپ لوگ ساری اپنی کمرشل بینک سے لون لے کے اکانومی چلا رہے ہیں، وہ آپ کے اوپر اربوں خربوں روپے آپ سے وہ پروفٹ کما رہے ہیں، منافع کما رہے ہیں، ان کی ٹیکس کی کمائی استثنا پر غریب کے اوپر پہ ٹیکس۔ یہ آپ کے سیلریڈ ساتھی ہیں، ہمارے افسران ہیں، ہمارے گریڈ چارم ہیں، ان کی تنخواہ پہ آپ نے ٹیکس لگا دیا، پر بڑے بڑے مگرمچھ اور بڑے بڑے بینکس، اور اس پہ آپ نے کہہ دیا کہ جی استثنا آپ کی ہوگی۔ جناب اسپیکر یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہاں پہ ایک آپ کے پاس یہ امینڈمنٹ آئی ہے، قومی اسمبلی پارلیمنٹ خود اپنے آپ کو جناب اسپیکر انسینٹیوز دے رہی ہے، ریجیکٹ کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف، سنی اتحاد کونسل، ہمارے سب ساتھی یہاں سے ان چیزوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یہ اینٹی پیپل ہے، یہ پاکستان کی عوام کے خلاف ہے۔ میرا لیڈر عمران خان صاحب کبھی اس کی سپورٹ نہیں کر سکتا، ہم لوگ سمرلی اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ آ جائیں جناب جی کھولیں کہ آپ کا لارج سکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری ڈیڈ، نیگیٹو گروتھ، آپ کی وہاں سے ڈاؤن سٹریم جتنی انڈسٹریز ہیں وہ ڈیڈ ہیں۔ وہ وہی دیکھ رہے ہیں کہ کلوز 8 میں پلیز آپ کا جناب اسپیکر میں امینڈمنٹس بھی یہ سارے کا سارا ریلیٹڈ ہے، آپ نے مجھے اس وقت ٹائم نہیں دیا۔ وہ پہلے والا تو کر دیا آپ نے، اب یہ ابھی اس پہ آ رہا ہوں جناب اسپیکر، ریلیٹڈ ہے سارا۔ 2 منٹ جناب اسپیکر، آپ نے فائنینسنگ نیڈز جو ہوتی ہیں ایک ملک کی، آپ دیکھ لیں خود ان کے بجٹ ڈاکیومنٹس، یہ بجٹ ڈاکیومنٹس، اس کو سٹڈی کریں۔ لوگ سٹڈی نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں۔ انہوں نے جو پچھلے سال بھی اپنی ڈائریکٹ ٹیکسز کا ٹارگٹ دیا تھا نہیں میٹ کیا، اس کا آپ نے سارے کا سارا انحصار کس پہ کیا تھا؟ انڈائریکٹ ٹیکسز پہ، یعنی کہ آپ کا سیلز ٹیکس پہ، آپ کے ان ٹیکسز پہ جو کہ پوری عوام پہ پڑتے ہیں۔ آٹے پہ ٹیکس انڈائریکٹ پڑے گا، امیروں پہ آپ لگا نہیں سکتے ہیں، جو بڑے بڑے تاجر ہیں ان پہ آپ لگا نہیں سکتے کیونکہ وہاں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، ہاتھ آپ کا جلتا ہے۔ سو لہٰذا جناب آپ کی یہ ٹارگٹس آر ناٹ سسٹینیبل۔ اس کے دو اور چیزیں جناب اسپیکر میں آپ سے بات کروں گا۔ آپ کو جناب اسپیکر یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ آ گئی ہے کہ ایک میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ایک چیز امپورٹنٹ، اور پھر میں اپنا یہ آخری اس پوائنٹ پہ آتا ہوں۔ کلوز 8 والی مجھے 2-3 منٹ اور دے دیں۔ 2-3 منٹ نہیں، یہ تو ایک 2 منٹ جناب نہیں پلیز کائنڈلی میں ریپ اپ کرتا ہوں جناب۔ 2-3 منٹ مجھے بس آخری امینڈمنٹ کے اوپر میں بات کرتا ہوں۔ اس سے پہلے جناب اسپیکر، ایک شخص نا اس نے 326 سال قبل عیسوی اس نے ایک بات کی تھی، اور وہ ہے 2350 سال پہلے۔ اس کا نام تھا سکندر اعظم۔ اس نے کہا تھا may God keep you away from the venom of the cobra, the teeth of the tiger and the revenge of the Afghans۔
جب 2350 سال پہلے ایک شخص آپ کو اندھیا دے رہا ہے، سپر پاورز وہاں پہ تباہ ہو گئی ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت یہاں پہ جو انہوں نے پنگا لینا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ٹھیک کہا تھا اس دن، انہوں نے کہا تھا کہ جی جب انہوں نے کہا تھا پنگا نہ لو تو پنگا لیا، تو یہ ابھی انہوں نے ضرور وہاں to any condition, such conditions as it deems necessary, delegate any of its functions and powers to any government agency, chairman or any other member or employee. employee انہوں نے اڑا دیا تھا. میری امینڈمنٹ ہے جناب، امپلائی جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ڈیلیگیشن آف پاور کریں گے، آپ کے کیسز جلدی ہوں گے، ورنہ یہ آٹومیٹک ایک باٹل نیک کریٹ کر رہے ہیں. اور آخری چیز جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا ڈیٹ پالیسی سٹیٹمنٹ اس حکومت نے دیا ہے، جو یہ اس وقت بڑے بڑے پل اپنے بنا رہے ہیں اور اپنے قصیدے گا رہے ہیں، اس پہ پہلی سٹیٹمنٹ جو ہے، یہ ڈیٹ پالیسی سٹیٹمنٹ بہت کم لوگوں نے شاید دیکھی بھی نہ ہو. یہاں پہ مجھے بتا دیں اپنے ہاؤس کے ممبران، یہ کتنے لوگوں نے یہ پڑھی ہے؟ یہاں پہ لے ہوئی تھی، یہاں پہ اس سائٹ پہ گورنمنٹ ہے، ان کی رسپانسبلٹی ہے. کتنے لوگوں نے پڑھی؟ یہاں پہ سب سے پہلی چیز یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، خود انڈائٹمنٹ ان کی، نیٹ فائنینسنگ آف فیڈرل فسکل ڈیفیسٹ واز سوللی کیریڈ آؤٹ تھرو ڈومیسٹک مارکیٹ گورنمنٹ سیکورٹیز. انڈائٹمنٹ 1 اپنے آپ پہ ایک پیر پہ گولی ماری ہے انہوں نے. شارٹ اسٹاک آف شارٹ ٹرم ڈیٹ دیٹ از ٹی بلز انکریز بائی اراؤنڈ 2.5 ٹریلین. دوسری گولی دوسرے پیر پہ. میں ختم کر رہا ہوں، مجھے 1 منٹ دے دیں. ایگزیکٹلی 1 منٹ. کلوز 8 کے اوپر ایگزیکٹلی 1 منٹ جناب اسپیکر، آپ انٹرپٹ نہ کیجیے گا، میں ختم کروں گا. Owing to the rising interest rate environment, higher participation was witnessed in short-term floating rate instruments. چوتھی گولی اپنے ہاتھ پہ مار رہے ہیں. ٹھیک ہے جی جناب اسپیکر، یہ قرضہ جو انکریز کر رہے ہیں، ہمارے ٹائم پہ کووڈ تھا، ہم نے پھر بھی جو ٹینر ہوتا ہے ڈیٹ کا، جو ٹائم فریم ہوتا ہے، وہ ہم نے مینج کیا تھا. لانگ ٹرم میں گئے تھے، بین الاقوامی جگہوں میں. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، آپ کا پیرا 1.4 میں انہوں نے کہا تھا جناب کہ ود ان ڈومیسٹک، انہوں نے لکھا ہے جی عمر صاحب یہ امینڈمنٹس ہیں تقریر کا ٹائم ہے، 10-15 منٹ آپ نے بات کر لی. آخری سینٹنس پڑھ لیں جی. آخری سینٹنس جناب اسپیکر، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ پوری دنیا میں ابھی گھوم پھر رہے ہیں، پوری دنیا میں انہوں نے کہا ڈنڈورا پیٹا کہ $25 ارب ہم لوگ ریز کریں گے. ابھی کوئی کدھر جی کھولیں بھائی. تھینک یو. میں اب جناب اسپیکر، $25 ارب کا انہوں نے ڈنڈورا پیٹا، اور خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جی $25 بلین تو کوئی نہیں آئے، اور ہمارے پاس بائی لیٹرل اور ان سورسز سے ہارڈلی کچھ آیا. $2 ارب آئے. $25 ارب کے لیے گئے $2 ارب، اور وہ بھی رول اوور. جناب اسپیکر، یہ حکومت فیل ہے، ان کو ریزائن کر کے گھر جانا. تھینک یو. اسد کیسر صاحب، آپ کا نام یہاں سے مس پرنٹ ہو گیا تھا تو میں نے عمر صاحب کا دے دیا، تو آپ بات کر لیں جی. جی آپ کی بہت مہربانی. یہ میں اس موقع پہ کلوز 8 پہ جو امینڈمنٹ آپ نے دی ہوئی ہے. جی پلیز. میں صرف عمر صاحب نے ڈیٹیل بتائی ہے، لیکن اس وقت جو بہت سینسیٹیو بات ہے وہ میں لانا چاہتا ہوں کہ جو خواجہ آصف صاحب نے سٹیٹمنٹ دیے کہ ہم افغانستان کے اندر جو ہے نا ہم اٹیک کریں. نہیں، یہ کلوز دیکھیں اس وقت جسٹ ون میں صرف نہیں، آپ اس پہ بات کریں. کل بھی بات ہو چکی ہے. یہ مجھے بتائیں ابھی ہماری کلوز 8 پہ بات ہو رہی ہے، ہم اس کو پاس کرنا ہے. سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت اہم امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. دیکھیں خواجہ آصف جو ہے اس قسم کا سٹیٹمنٹ دیتا ہے، غیر ذمہ دار سٹیٹمنٹ دیتا ہے. Now I put the amendment. نہیں یہ دیکھیں، نہیں یہ ہوگا جی بات ہو. زرتاج گل صاحبہ موو کیجئے. نہیں جی بات کریں زرتاج گل صاحبہ. نہیں اسد صاحب، یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، کل بھی ہو چکی ہے. نہیں کل ہو چکی ہے جی. زرتاج گل صاحبہ آپ موو کریں جی. زرتاج گل صاحبہ ٹو موو ہر امینڈمنٹ جی پلیز. زرتاج گل صاحبہ نہیں واک آؤٹ نہ کریں، آپ تشریف رکھیں، مگر یہ بات کل بھی ہو چکی. زرتاج گل صاحبہ موو کریں امینڈمنٹ. نہیں یہ واک آؤٹ کرتے ہیں، یہ کچھ نہیں ہے جو واک آؤٹ. زرتاج گل صاحبہ سمبندھی بل پہ کیسے موو کروں؟ زرتاج گل صاحبہ موو کریں امینڈمنٹ. سر چلے گئے.
सर वापस आके जी जरताज गुल साहबा की अमेंडमेंट उन्होंने मूव नहीं की। उमर अयूब साहब अमेंडमेंट मूव कीजिए। उमर अयूब साहब ने भी अमेंडमेंट मूव नहीं की तो ये ड्रॉप हो गई। क्लॉज G. Now I put clause 9 to the House. The question is that clause 9 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 9 stands part of it. There is an amendment insertion of clause 10 standing in the name of Finance Minister, Revenue. I call upon Mr. Aurangzeb, Minister of Finance, to move the amendment.